بھائی اگر اس پورے نظام کو جنرل فیض چلا رہا تھا تو پھر کیا وہ اس کا نام جنرل عاصم نہیں تھا؟ بھائی ایک ریٹائرڈ جنرل وہ کر کیا رہا تھا، اس کی حیثیت کیا تھی؟ یہ جو خواجہ آصف ہے 2019 سے تو وہ ان کے ساتھ آن لائن تھا۔ باجوہ کا 2018 کے الیکشن میں خود کہتا ہے خواجہ آصف میں ہار رہا تھا تو میں نے باجوہ کو فون کیا اور مجھے جتاؤ، اور اس نے جتوایا۔ یہ جو کٹ پتلی مسلط کیے گئے ہیں ان بے شرموں اور کو یہ شرم و حیا نہیں ہے۔ جو آئی ایس آئی کے لوگوں نے ججز کے بھائیوں کو اٹھایا، تشدد کیا، جن آئی ایس آئی کے لوگوں نے بیڈ رومز میں کیمرے لگائے، جو وہاں سازشیں کر رہے تھے، جس نے خود ایڈمٹ کیا 7 مہینے کے اندر جنرل باجوہ اور جنرل فیض اس کو کہتے ہیں خواجہ آصف کو، جی عمران خان سے ہم نے فارغ کرنا ہے اور تمہیں لانا ہے، تو پہلے پنجاب گورنمنٹ لے لو اور پھر فیڈرل لے لو۔ ان کی شرط یہ تھی کہ دونوں ہمیں ایک ہی مرتبہ دو۔ تو بات یہ ہے کہ یہ سازشوں میں تو یہ تینوں ملوث تھے، تو آپ نے ایک کو کیوں اٹھایا؟ دوسروں کو آپ انوالو کریں۔ اور پھر جو اس کے اندر الزامات کی لسٹ آئی ہے کہ جی پوسٹ ریٹائرمنٹ بھی کچھ ایسے ان کے غلط اقدام ہیں۔ جو اصل اقتدار ہوتا ہے یا آپ کے پاس یونیفارم ہوتی ہے، مس یوز آف اتھارٹی تو آپ اس وقت کرتے ہیں، ریٹائرمنٹ کے بعد تو آپ بیٹھ کے خالی باتیں کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ یونیفارم میں ہوتے ہیں اس وقت آپ نے اگر سیاست کی ہے یا سیاست میں مداخلت کی ہے تو دیٹ از رانگ۔ یونیفارم کے بعد آپ اتر گئے، آپ ریٹائر ہو گئے، آپ سویلین آدمی بن گئے، آپ کا جو مرضی کریں، جائیں جہاں جو دل کرے کریں، لیکن جب آپ یونیفارم میں تھے اگر آپ نے جرائم کیے ہیں جو کہ کسی نے بھی کیے ہوں تو اس کے خلاف پروسیڈنگ ہونی چاہیے۔ تو جو آج ہو رہا ہے اس کے بارے میں اس کے ریٹائرمنٹ کا انتظار کریں گے؟ جن لوگوں نے فارم 47 بنایا ہے، جو آپ کی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ملوث ہیں، جو آئی ایس آئی کے لوگوں نے ججز کے بھائیوں کو اٹھایا، تشدد کیا، جن آئی ایس آئی کے لوگوں نے بیڈ رومز میں کیمرے لگائے، جو آئی ایس آئی کے لوگ جا کر کے تمام ہائی کورٹس نے لکھ کر دیا ہے سپریم کورٹ میں کہ جناب ہمیں تھریٹس ملتی ہیں یا ہمیں انلیگل آرڈر کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، لوور جوڈیشری نے بھی لکھ کے دیا ہے، یہاں اسلام آباد لوور جوڈیشری نے، تو بھائی ان کا تو آپ احتساب کیجئے نا۔ آج احتساب کا وقت ہے، آج جب وہ نوکری میں ہیں، جب وہ نوکری سے ریٹائر ہو جائیں گے پھر کس نے دیکھا؟ تو بہرحال یہ ایک اچھی روایت کا آغاز ہوا ہے۔ ہم یہ توقع رکھیں گے کہ آپ آج جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہمارے 26 اٹھائے گئے ہیں ان کو بھی واپس بازیاب کرائیں، آج جو اظہر مشوانی کے بھائی ہیں ان کو بھی بازیاب کرائیں، آج جس انداز سے رضوان اور اس کے بھائی کو اٹھایا ہوا ہے ان کو بھی بازیاب کرائیں۔ آپ قانون کی حکمرانی اگر آپ چاہتے ہیں تو قانون کی حکمرانی سلیکٹیو نہیں ہونی چاہیے، ان اٹس ٹرو سینس ہونی چاہیے، پھر آپ کا ملک آگے چلے گا۔ کل آزادی کا دن ہے، آپ جھنڈیوں کے نیچے کھڑے ہوئے ہیں، حالات یہ ہو چکے ہیں کہ ہم واٹس ایپ پہ ایک پکچر تک جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ نہیں کر سکتے، کیا یہ ہماری آزادی ہے؟ اس بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ یہ جو کٹ پتلی مسلط کیے گئے ہیں ان بے شرموں اور کو یہ شرم و حیا نہیں ہے کہ اس ملک کو آپ کہتے ہو ہم آگے لے کے جا رہے ہیں، اور آگے کیا تم لے کے جاؤ گے؟ اس ملک کے نوجوانوں کو آپ آئی ٹی سے آپ کہہ رہے ہیں جی پتہ نہیں وہ ایک ان کی ایک ان پڑھ جاہل ایک وزیر اطلاعات ہے، پتہ نہیں کیا ہے، وہ کہتی ہے ہم نے فائبر وال لگا دیا ہے۔ کون سی؟ وہ ایک ہے، بس نام میں نے مناسب نہیں سمجھتا، میں اس قابل نہیں سمجھتا نام لوں۔ بھائی فائبر وال تم نے لگا دیا ہے، پتہ نہیں کہاں سے لے کر آئے ہو، اپنی فائبر کو سائٹ پہ رکھو، خدا کے لیے اس ملک کو تم چلنے دو۔ اس کے تو اپنے دکڑے ختم ہوتے، وہ تو آئے دن چیف جسٹس کی عدالت میں جاتی ہے کہ میری کردار کشی ہو رہی ہے۔ اس کو یہ کہیں، اور عمران خان صحیح کہتا ہے کہ اول تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، دوسرا سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ بھائی یہ جو طریقہ واردات انہوں نے فائر وال لگانے کی کوشش کی ہے، جو بظاہر یہ لگتا ہے وہ ان سے سنبھل نہیں پایا، اور حالت یہ ہے آپ کا واٹس ایپ آپ کا نہیں چل رہا، آپ کا ایکس آپ نے بند کر دیا ہے، آپ کا نیٹ نہیں چل رہا، بات آپ نہیں کر سکتے، تو اس ملک کو آپ نے ترقی کی سمت میں کیسے لے کے جانا ہے؟ پورا نظام، پوری دنیا کا سسٹم آپ کے آئی ٹی کے اوپر منحصر ہے، پورا دنیا کا۔ آج پاکستان میں ڈیجیٹلائزیشن کا زمانہ ہے اور ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں، اور ہمارا ہمسایہ ملک وہ بلٹ ٹرین چلا رہا ہے سمندر کے اندر، اور ہم اپنے بچوں کو اٹھا رہے ہیں، یہ ہمارا فرق ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیں، اور آئی ایس ایف کے لوگوں کو اٹھانا شروع کر دیا ہے، ہمارے جو انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن ہے ان کے لوگوں کو اٹھانا شروع کر دیا۔ کیا یہ بنگلہ دیش والے نظام سے خوف تو نہیں کھا گئے؟ یہ اس سے زیادہ خوف زدہ ہیں۔ پرسوں ہم نے ایک تنظیم کی میٹنگ رکھی ہوئی تھی، صرف تنظیم اسلام آباد کی، جو بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں اور بلدیاتی الیکشن میں ہم نے ٹکٹوں کی تقسیم کرنی ہے،
ابھی ہماری میٹنگ شروع نہیں ہوئی تھی, لوگ پہنچے نہیں تھے اور 17-18 بندے وہ گرفتار کر لیے. وہ پاگل ہو گئے ہیں, وہ ان کو بے شرم ہو تو پھر الیکشن میں کیوں جا رہے ہو؟ اگر تمہارا یہ کردار ہے, تم نے اگر الیکشن ہی نہیں ہونے دینا, اور وہ بھی ہمیں نہیں پتا نہیں الیکشن ہوگا یا نہیں, لیکن جو نامینیشن فارم کے لیے 15 تاریخ ایک دن رکھی ہے, الیکشن کمیشن جو جرائم کی آماد کا بنا ہوا ہے, 15 تاریخ ایک دن رکھی ہے نامینیشن فارم لینے کے لیے, اور اس کے بعد نامینیشن فارم جمع کرانے کی تاریخ. تو بھائی جب لوگ اٹھانا شروع کر دو گے, لوگوں کی گرفتاریاں, چھاپے, تو یہ الیکشن کا ماحول کہاں سے آئے گا؟ اچھا سر, نون لیگ ابھی ایک پروپیگنڈا کر رہی ہے کہ جہاں سے پی ٹی آئی کو سہولت کاری مل رہی تھی اب وہ راستہ بند ہو گیا. بھائی اگر اس پورے نظام کو جنرل فیض چلا رہا تھا تو پھر کیا وہ اس کا نام جنرل عاصم منیر تھا؟ بھائی ایک ریٹائرڈ جرنیل وہ کر کیا رہا تھا, اس کی حیثیت کیا تھی؟ اور جو موجودہ سارے وہ یہ جو خواجہ آصف ہے 2019 سے تو وہ ان کے ساتھ آن لائن تھا. باجوہ کا 2018 کے الیکشن میں خود کہتا ہے خواجہ آصف میں ہار رہا تھا تو میں نے باجوہ کو فون کیا اور مجھے جتاؤ, اور اس نے جتوایا. اور وہ ریحانہ ڈار سے جو الیکشن ہار کے آئے ہوا ہے, جو نواز شریف 3 دفعہ کا پرائم منسٹر گگو وہ جو ہارا ہوا ہے وہاں سے, اور جس حالت میں وہ ڈاکٹر یاسمین جو آج تک جیل میں پڑی ہوئی ہے اس سے ہارا ہے, اور پٹن کی رپورٹ آپ اٹھا لیں, اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ سہولت کاری ہو رہی ہے اور ہماری ہو رہی ہے. جو کچھ یہ کر رہے ہیں, نواز شریف آ رہا, شہباز شریف آ رہا, مریم نواز آ رہی, یہاں اسلام آباد کے 3 حلقوں سے یہ کٹپتلی جس طرح وہاں مسلط کیے گئے ہیں, آپ کس کو نہیں پتا؟ الحمدللہ ہم سارے جیتے ہوئے ہیں. میرا حلقہ آپ اٹھا لینا, وہ کدھر گئے طارق فضل جو بڑے لہراتا تھا کہ جی میں یہ ہے فارم 45, آج تک جمع نہیں کرائے. پوچھے نا اس سے کدھر ہیں, نہ آپ لوگوں کو دیے, نہ اس نے کسی میڈیا کو دکھائے, نہ آج تک عدالت میں جمع کرائے, نہ ٹریبونل میں جمع کرائے. جب ہائی کورٹ پوچھتی تھی کہتا تھا میں الیکشن کمیشن کو دوں گا, جب الیکشن کمیشن پوچھتی تھی کہتا ہے میں